الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين الكريم وآله وأصحابه وذرياته وحزبه أجمعين. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا وبارك وسلم صلاة عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين خاتم النبيين حبيب رب العالمين شفيع المذنبين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم منبع العلم والحلم والحكم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. الحمد للہ شوال کے بعد حج کا دوسرا مہینہ ذوالقعدۃ الحرام شروع ہو چکا ہے. مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ان تمام مبارک مہینوں اور بابرکت ایام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ایمان بھری زندگی عطا فرما کر صبح و شام لیل و نہار ہر لحظہ ہر دم اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مشغول ہونے کی اور ان کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بلا شبہ ذوالقعدۃ الحرام یہ حج کا دوسرا مہینہ، شوال مکرم پہلا اور ذوالقعدہ دوسرا اور ذوالحجہ میں اس کی مخصوص تاریخوں میں حج کے ارکان اور مناسک ادا کیے جاتے ہیں. چار ناگے عالم سے دنیا کے گوشے گوشے سے اللہ کے حکم پر یہ اللہ نے ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ اللہ کے واسطے حج کرنا بیت اللہ کا یہ فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت، قدرت اور استطاعت رکھتا ہو. زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. یہ اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس حج میں ساری عبادتوں کو یکجا فرما دیا. وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں یہ سعادت میسر ہوتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. جس نے حج کی سعادت پائی اور اس حج میں نہ اس نے کسی رفس کا کام کیا، فحش اور غلط کام کیا، نہ فسق و فجور کا کام کیا، نہایت ہی پاکیزگی کے ساتھ اس نے حج کو ایمان کے ساتھ ادا کیا، تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور حاجی ایسا ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے
جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جانا پیدا کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی جزا اور اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ فضیلت حج اور احکام و مسائل میں گفتگو کروں گا۔ آج پھر دوبارہ میں اپنے اسی موضوع کا اعادہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جس مشہور آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی ہر مجلس میں، ہر بزم محبت میں اور ہر واعظ و نصیحت کے اجتماع میں بار بار اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی بطور تلاوت بھی پڑھتا ہے تو چونکہ اس میں حکم رب ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہر مسلمان کی زبان پہ درود شریف کا ورد اور ترانہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود و سلام کی برکتوں سے ایسا مالا مال فرمائے کہ ہمیشہ ہم اپنی عبادتوں کو، ذکر و اذکار کو، استغفار کو، درود شریف کے بابرکت اور درود شریف کی نہایت ہی رحمت سے ہم اپنی عبادتوں کو مقبول بنا سکیں۔ آمین۔ یہی وہ وظیفہ ہے اور ایسا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بلا شبہ یہ مقبول اور منظور ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور سے اور نہایت اطمینان کے ساتھ سورۃ الاحزاب کی اس آیت کریمہ پہ توجہ کریں اور اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، پھر ذہن میں کچھ گوشے ایسے کھلیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ اپنی محبت کا اور محبوب کی رفعت شان اور عظمت شان کا جو اسلوب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں اختیار فرمایا ہے کہ جب جب اس کو پڑھو، جب جب درود و سلام کے نذرانے پہ پیش کرو تو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے میلان بلند سے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ عز و جل نے پہلے یعنی حکم دینے سے پہلے ایک خبر بیان فرمائی، ایک اطلاع دی۔ یہ اطلاع دیتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ خبر ہے، یہ اطلاع ہے، یہ وہ اللہ کی طرف سے حضور کی امت کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، اہل ایمان کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ میرے بندو، تم کو کیا معلوم ہے کہ میں اپنے نبی کی عظمت شان کو کس طرح سے فرشتوں کے سامنے یا میرے فرشتے میرے ساتھ اس عمل پاک میں شریک ہو کر کے گن گاتے ہیں۔ تو اے میرے بندو، اے میرے نبی کے غلاموں، میں تم کو بتا رہا ہوں کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود و سلام، درود بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل نے پہلے بیان فرمایا، اس کی خبر تھی۔ تو اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام کرو۔ اب اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ حکم عطا کرنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے اس عمل پاک اور اس کے ساتھ جو اس کے تمام فرشتے شریک ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے سلسلے میں، رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد حضور کے غلاموں کو، حضور کی امت کو، اپنے بندوں کو یہ حکم فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی کے غلاموں تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو، کثرت سے سلام پڑھو جس طرح سے سلام پڑھنے کا حق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کا ذکر فرمایا جو اللہ، اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے خود کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اس کے تمام فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اس کو توجہ سے آپ سنیں کہ دیکھیے نبی کی عظمت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، حضور کے علو مرتبت کے لیے، حضور کی رفعت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میرے بندو، ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اس سے پہلے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عظمت کو فرشتوں کے ساتھ کر کے اس بات کو بیان کیا، کیونکہ نبوت و رسالت کا جو مقام ہوتا ہے اس کی ایک شان ہوتی ہے، اس کی عظمت ہوتی ہے۔ نبوت بندوں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے بندوں کو جو عطا فرماتا ہے رسالت، اس کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک شان ہے، اس کا بڑا ہی اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ اب آپ خیال فرمائیں، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کا اظہار فرمایا، یعنی نبی تو ہمارے نبی پیدا ہوتے ہی اور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے بھی پہلی مخلوق نبی کے اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تھے، لیکن جب نبوت کا اور بشریت کا، آدم کی آدمیت کا اظہار کیا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو، ان کی خلقت کو اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنایا، اور جب وہ مکمل ہو گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے حکم دیا للملائکہ، فرشتوں سے، فرشتوں کو حکم دیا کیا؟ سجدہ کرو۔ یہ سجدہ کیا تھا؟ یہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کس لیے دیا تھا؟ یہ صرف اس نبوت کے عظمت کے لیے، نبوت و رسالت کی تعظیم کے لیے کہ میرا آدم یہ نبی اور رسول ہے، نبی ہے، اس کی تم تعظیم بجا کرو، اس کی عظمت کا اظہار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم جو پہلے نبی ظاہر ہونے کے اعتبار سے ہیں، ان کی عظمت کے اظہار کے لیے جب رب تبارک و تعالیٰ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدے تعظیمی کیا۔ ابلیس مکر گیا، لیکن میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آدم کی عظمت کے بیان کے لیے خالق کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا، اور اس سجدے میں صرف فرشتے شریک ہیں، اس عظمت کے اظہار کے لیے فرشتے شریک ہیں، کیونکہ سجدہ خالق کائنات نہیں کر سکتا، اس کی شان کے لائق نہیں۔ ہاں یہ اور کوئی کام ہو سکتا تھا، فعل ہو سکتا تھا کہ خالق کائنات عز و جل حکم دیتا تو اس میں خود شریک ہوتا، لیکن سجدہ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے، اس عمل میں خالق کائنات نہیں شریک ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب اپنے محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے حکم دیتا ہے تو پہلے یہ خبر دیتا ہے کہ میرے نبی کے غلاموں، اپنے حبیب کی عظمت کے اظہار کے لیے جو کام تم کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں، اور میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ درود و سلام میرے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ سجدہ جو ہے اللہ کی عظمت کے لائق نہیں، وہ سجدہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خالق کائنات کوئی دوسرا حکم دیتا۔ اسی طرح سے تمام انبیاء کرام کی عظمتوں کا جب اظہار کا موقع ہوا اب ان کے دور میں، تو کسی بھی عمل میں رب تبارک و تعالی خود نہیں شریک ہے، لیکن جب
اپنے محبوب کی عظمت کا بیان کا وقت آتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ پہلے یہ اطلاع دیتا ہے، پہلے یہ خبر دیتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے کہ اللہ اس کے تمام فرشتے عظمت مصطفیٰ کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ تو اے میرے حبیب کے غلاموں، تم بھی درود پڑھو۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود، یہ بات تو اب سمجھ میں آ گئی کہ عظمت شان مصطفیٰ ایسی ہے، رفت شان مصطفیٰ اتنی بلند و بالا ہے کہ خالق کائنات معبود برحق ہونے کے باوجود، رب اور مالک ہونے کے باوجود، چونکہ وہ اپنے حبیب کو اپنے دست قدرت سے بنایا، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس کی عظمت کا گن خود وہ گاتا ہے اور اپنے اس عمل پاک میں فرشتوں کو بھی شریک کرتا ہے، اور پھر فرشتوں کے شرکت کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے، اے میرے حبیب کے غلاموں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، نبی پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام پڑھو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنا، خدا کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے تمام فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو درود پڑھنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا درود کیا ہے؟ اس کا درود کیا ہے؟ کس طرح سے وہ درود پڑھتا ہے؟ اس کا درود کیا ہے؟ یہ سوال ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں آئے گا اور وہ معلوم کرنا چاہے گا کہ اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے۔ ہم تو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا اللہم بارک علی سیدنا محمد، وغیرہ وغیرہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، مختلف ہزاروں ہزار درود کے صیغے ہیں۔ محبت بھرے انداز میں ہم اپنے نبی پر درود و سلام کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے باہر پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، تکبیر سے پہلے پڑھتے ہیں، دعا سے پہلے پڑھتے ہیں، دعا کے بعد پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، باہر پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں، مکہ میں بھی پڑھتے ہیں، مدینے میں بھی پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ خالق کائنات نے حکم دیا ہے۔ تو ہم تو یہ درود پڑھتے ہیں، لیکن خالق کائنات کس طرح سے درود پڑھتا ہے، یہ سب چیزیں۔ اور اگر آج اسی کو سمجھ لیا جائے تو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ نادان قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو حضور کا امتی بھی کہتے ہیں، امتی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن عظمت مصطفیٰ کی جب بات آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آتی ہے، تو ان کا منہ بسوکھ جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں پھر وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو سنیوں کا جو جلسہ ہوتا ہے، سنیوں کا جو جمعہ ہوتا ہے، اس میں بھی ذکر مصطفیٰ، اس میں بھی عظمت مصطفیٰ، میلاد ہوتا ہے تو اس میں بھی عظمت مصطفیٰ، تقریر ہوتی ہے تو اس میں عظمت مصطفیٰ، ہاں اسی طرح سے حلقہ ذکر ہوتا ہے اس میں بھی ہر جگہ یہ ذکر مصطفیٰ، ہر جگہ نعت مصطفیٰ، ہر جگہ مدح مصطفیٰ، ہر جگہ ثناء مصطفیٰ ہی میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کو اور کوئی دوسری ٹاپک نہیں ملتی، یہ اور کچھ نہیں، حالانکہ سب کچھ کہا جاتا ہے، سب کچھ اپنے اپنے موقعوں پہ بیان ہوتا ہے، لیکن اللہ کی سنت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اگر سب سے زیادہ حضور کا ذکر خدا کے ذکر کے بعد ہو جائے تو یہ ایمان کی سب سے بڑی معراج رہے گا۔ ان کا چرچا ہمیشہ رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں، جل جانے والے، ان کا ذکر تو ہوتا رہے گا۔ کیوں ہوتا رہے گا؟ اب اس کو سمجھو کہ اللہ عز و جل پیارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو تو حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، نبی پر درود پڑھو اور خوب کثرت کے ساتھ سلام پڑھو۔ کوئی بھی بات میں اپنی طرف سے نہیں، جو قرآن کی آیت کریمہ ہے سورۃ الاحزاب کی، اسی کا معنی، اسی کا مفہوم حدیث اور تفسیر کی روشنی میں جو صحابہ کرام اور تابعین نے بیان کیا ہے، اسی کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن آئیے میں سب سے پہلے امام بخاری کا بڑا نام لوگ لیتے ہیں، حالانکہ صرف وہ نام لیتے ہیں۔
امام بخاری کی صحیح بخاری کو نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، صرف وہ دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی صحیح بخاری کو جو مقام عطا فرمایا ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری، اس روئے زمین پر قرآن کے بعد مسلمانوں میں جو درجہ حدیث کی کتابوں میں کسی کو ملا ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اللہ نے اس کو مقبولیت اور اس کو درجہ عطا فرمایا ہے، تو اس لیے میں صحیح بخاری ہی سے اس کو ذکر کروں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اچھا ایک بات اور یہاں ذکر کر دوں، کل میں نے حلقہ ذکر میں بھی بیان کر دیا کہ جو محدث ہوتا ہے اور حدیث رسول سے جس کو شغف ہوتا ہے تو خالق کائنات اس کے دل کو مشک و عنبر جیسی خوشبو عطا فرما دیتا ہے، اور بعد وفات بھی اس کا جسم رہتا ہے۔ ہمارے دادا استاد نے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنف بہار شریعت، جن کا دو ذوالقعدہ کو ان سے بات تھا، ان کا وصال ہوا، بارش کی وجہ سے ان کی قبر جو ہے کھل گئی، پورے باغ میں قبرستان میں ان کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو پھوٹ گئی۔ اپنے تو محسوس کرتے رہے، سوکھتے رہے، پورا شور و غوغا ہوگا، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، ایک ایسا غیر معمولی واقعہ کہ کسی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دو نہیں، پوری آبادی، پورے شہر کے لوگ جو ہیں اس سے آشنا ہو جائے، پورے آبادی میں شور مچا۔ یہ اصل میں اسی حدیث پاک کی برکت ہے جو حدیث رسول کی خدمت کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کرو جو حضور کی حدیث کی خدمت ایمانداری کے ساتھ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ ان کا جسم مرنے کے بعد مشک و عنبر جیسی خوشبو آتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا یہی وجہ ہے کہ ایک آرامی دربار مصطفیٰ میں باد وصال کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ کہا ہم نے اس کو سنا، قرآن پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور ایک آنے والا حضور کی بارگاہ میں ابھی مٹی تربت اطہر پر ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کی خوشبو سے طابہ، آپ کی خوشبو سے یہ طیبہ مشکبار ہو گیا ہے، نفس الفداء انت ساکن ہو، میری جان آپ پہ فدا ہے کہ آپ اس کو تشریف فرما ہیں، اور آپ کی وجہ سے یہ ساری خوشبو ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا اور آپ کو جب دفن کیا گیا تو کئی دن تک جو ہے آپ کے قبر پہ جو مٹی ڈالی گئی اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی، اور تبرک کے طور پر لوگ آپ کی مٹی، قبر کی مٹی کو اٹھا اٹھا کر کے لے گئے۔ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کئی مرتبہ مٹی کو ڈالنا پڑتا تھا۔ یہ ہے قبر کی برکت۔ بعض لوگ جو قبروں سے چڑھتے ہیں وہ اپنے پہ قیاس کرتے ہوں گے کہ ان کا جو حال ہے سڑنے گلنے کا، شاید وہ دوسروں کو ذلہ محمول کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے ولیوں، اللہ کے نبیوں اور اللہ کے محبوب بندوں کا عالم یہ ہے کہ جس طرح سے ان کا جسم بے مثل و مثال ہوتا ہے، اس جسم سے جو قبر لگ جاتی ہے وہ قبر بھی بابرکت ہو جاتی ہے، اور قبر کی مٹی بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ ورنہ قبر کی مٹی جو امام بخاری کی قبر شریف پہ رکھی گئی، لوگ تبرک کے طور پر اپنے گھروں میں کیوں لے جاتے ہیں؟ بات یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کے ایسے عاشق صادق تھے، حدیث کے ایسے خادم تھے کہ خالق کائنات نے ان کو ایسا مقرب بندہ بنا دیا کہ ان کے جسم سے جو مٹی لگی وہ بھی مشکبار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب تفسیر، اس کے مختلف ابواب ہیں، اس کی کتاب التفسیر میں حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، صحابی علم لیتے ہیں حضور سے
اور ان سے علم لیتے ہیں ان کے شاگرد تابعی سے. حضرت ابو عالیہ تابعی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اس نے تفسیر کر دیا اس نے کر دیا. یہ تابعی کی تفسیر ہے اور وہ صحابی کی تفسیر ہے. اور صحابی کوئی بھی صحابی اپنے مرضی سے اپنے من سے دین کی کوئی بات نہیں کرتا بلکہ وہ رسول اللہ سے سن کر کے بات کرتا ہے. ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا درود پڑھنا الصلاۃ علیہ حضور پر درود پڑھنا اس کا کیا معنی ہے؟ معنی الصلاۃ علیہ اس کا کیا معنی ہے؟ تو بخاری میں ابو العالیہ سے جو روایت کیا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تفسیر کو نقل کیا کہ اس کا معنی یہ ہے ثناء اللہ، اللہ کی تعریف کرنا، ثنا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثناء حضور کی ثنا کرنا عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے. اس کو آپ سمجھیں. اب آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. تو اللہ کے درود پڑھنے کا معنی یہ ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، حضور کی تعریف کرنا تمام ملائکہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنے کا معنی یہ ہوا کہ خالق کائنات اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ان کے اجتماع میں اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے، ان کے ذکر کو کرتا ہے، ان کی بات کو کرتا ہے. ارے جاہلو، تم کس جہالت میں مبتلا ہو کہ تمہارے نبی کی عظمت شان کی جب بات آتی ہے منہ بسورتے ہو. اور بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پہ درود پڑھنے کا معنی اللہ کے لیے یہ ہے ثناؤہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ثنا بیان کرتا ہے عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ. اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ بات خوبی سے آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے پیارے سیدہ آمنہ کے دلارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو خود سے رکھا. اور وہ نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے خود نام رکھا محمد. پہلے سے اللہ نے اس نام کو اس لیے بامانہ بنا دیا کہ چونکہ فرشتوں کے سامنے میں اپنے محبوب کی ثنا کرتا رہتا ہوں، تعریف کرتا رہتا ہوں، ہم تو تعریف کرتا رہتا ہوں، مدح بیان کرتا رہتا ہوں. اور محمد اسی کو کہا جاتا ہے الذی یحمد بعد حمد کرۃ بعد کرۃ مرۃ بعد مرۃ، جس کی ہمیشہ ہر وقت ہما دم، ہر لحظہ جس کی تعریف کی جائے اسی کو محمد کہا جاتا ہے. اللہ نے تو اپنے محبوب کا نام محمد رکھا اور اس کا درود پڑھنے کا معنی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے درود پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ثنا فرشتوں کے سامنے کرتا ہے اور ہما دم اللذہ کرتا ہے. اسی لیے اس کا نام نامی اس میں گرامی کیا منتخب ہوا؟ محمد. اور محمد کا کیا معنی ہوا؟ الذی یحمد بعد حمد، جس کی تعریف ہمیشہ بعد حمد بعد تحمید، ہر تعریف کے بعد جس کا ذکر ہوتا رہے، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن، ہر وقت ہر لحظہ اس کا ذکر ہوتا رہے. اچھا، اب رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اس کی ثنا کیا کرتا ہے؟ اس کی ثنا تو سبحان اللہ ہے نہیں، اس کی ثنا تو استغفر اللہ ہے نہیں، اللہ کی ثنا تو لا الہ الا اللہ ہے نہیں. یہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ہم
سبوہم قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ ساری تسبیحات تحلیلات ہم کرتے ہیں، سجدہ ہم کرتے ہیں، قیام ہم کرتے ہیں، رکوع ہم کرتے ہیں، یہ سارے اذکار ہم کرتے ہیں. اور خالق کائنات کیا ذکر کرتا ہے؟ تو خالق کائنات کا ذکر مصطفیٰ ہے. خالق کائنات کا ذکر کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے. وہ اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے، اسی لیے اس کا نام محمد رکھا گیا کہ جس کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے. تو ہمیشہ وہ فرشتوں کے سامنے، اور فرشتے اللہ پر عند الملائکہ، یہ فرشتے اللہ کی مخلوقات میں سے، اب اس کو سمجھنے کی عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے، یعنی جب وہ ہوتے ہیں ان کے سامنے خالق کائنات اپنے حبیب کے ذکر کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو بیان کرتا ہے، اس کی مدح بیان کرتا ہے، اس کی ثنا بیان کرتا ہے. خدا خدا ہو کر کے حبیب کی ثنا بیان کرے، ہمیشہ بیان کرے، اس کا نام محمد رکھے، فرشتوں کے سامنے کرے، تو اگر اس کے امتیوں کو خالق کائنات حکم دے کہ اے میرے محبوب کی امتیوں، میرا حال یہ ہے کہ وہ رفعنا لکا ذکرا، ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا. ذکر کے بلند کرنے یعنی ذکر مصطفیٰ، ذکر کا تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اور ایسا تیری تعریف کر دیا، تیری ثنا بیان کر دیا کہ اللہ اکبر وحدہ لا شریک ہو کر کے. تو اگر اس کے بندے اور حبیب کی امتی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حضور کی ثنا کریں، حضور کی نعت پڑھیں، بعض تو ایسے گستاخ ہیں. اس کا جواب میں مفصل اصول شرع کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، اپنے موضوع کے اعتبار سے وقت پہ. بعض تو ایسے گستاخ ہیں کہ جن کے ذہن میں کیڑا، میں اس کیڑے کو نکالنا چاہتا ہوں کہ تم نے دین کو، اسلام کو، عظمت مصطفیٰ کو ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ عظمت مصطفیٰ کو تو وہی سمجھتا ہے جس نے اس نے محبوب کو بنایا ہے، وہی رب سمجھ سکتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے، تو ہم تو یہی صرف کہہ سکتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد بزرگ. مختصر اے خالق کائنات کی پیارے حبیب، تیری ثنا ممکن نہیں ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ جس سے مختصر. تیرا حال تو یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں خدا کے بعد سب سے بلند رتبہ والا تو ہی محمد ہے، تو ہی خدا کے بعد. لیکن بعض دعوی اسلامی کرتے ہیں، دعوی امت محمدی کرتے ہیں، قرآن کے اسلوب سے ناشنا ہے، صحابہ کرام کی عشق سے وہ آشنا ہے، وہ اسلام کی ابجد سے آشنا نہیں. نام لیتے ہیں بخاری کا، نام لیتے ہیں قرآن کی آیات کا، یہ خشک کے، یہ اپنی زبان کو رگڑتے رکھتے خوش کے ساتھ بغیر ذکر نبی کے، ذکر مصطفیٰ کے. جب ابلیس کی 6 کروڑ برس عبادت کو عظمت آدم نہ کر سکا، اس کے منہ پہ مار دیا گیا، تو تمہاری چند وقت کی نمازوں کو خالق کائنات تو خس و خاشاک کی طرح تیرے منہ پہ مار دے گا اگر تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ کرے گا، ان کے ادب کو بجا نہ لائے گا. بعض گستاخ ایسے ہیں، یہ اذان سے پہلے درود کیا ہے، یہ دعا سے پہلے درود کیا ہے. ارے ظالم، اذان سے پہلے اگر ذکر مصطفیٰ ہو جائے تو تیرے دل کو کیوں کڑ محسوس ہوتی ہے؟ کون سا شریعت کا کھمبا گر گیا؟ اس خالق کائنات کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ خالق کائنات اپنے فرشتوں کو بلا کر کے عظمت مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے اور شان مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے اور ہما دم کرتا ہے، زمین پہ نہیں بلکہ عرش اولی پہ. ہم یہاں رہنے والے کیا سمجھ سکتے کہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ نہ بیان کرتا قرآن میں تو کس کو معلوم ہوتا کہ وہاں کیسے عظمت مصطفیٰ بیان ہوتا ہے؟ لیکن اللہ نے یہ بیان کیوں دیا؟ قرآن میں اس خبر کو کیوں رکھا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اس انفارمیشن کو مہیا کیوں کیا گیا؟ انفارمیشن اس لیے دی گئی، اطلاع اس لیے دی گئی، بیان اس لیے دیا گیا، خبر اس لیے دی گئی کہ تم کو بھی معلوم ہو جائے کہ میرے حبیب کی شان ہے. اور معلوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو ایک لفظ میں بیان کر دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا.
ضم الالہ اسمہ لوجلہ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ حضور کے نام کو اس لیے ملا دیا. ضم الالہ اسمہ لوجلہ، اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو اس لیے جوڑ دیا. محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فذو العرش محمود وہذا محمد، تو عرش کا مالک محمود ہے، اسی کے لیے ساری عبادت ہے، اسی کے لیے ساری پوجا ہے، اسی کے لیے سارا قیام ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے. اور یہ جو پیارے حبیب ہے یہ خدا کی وہ محبوب ہے کہ ہمہ دم ہر وقت ان کی تعریف کی جاتی ہے، اور تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم نبی پر درود و سلام پڑھو، ان کی عظمت کے گن گاؤ. اگر ان کی عظمت کے گن گاؤ گے، ان کی تابعداری کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، ان کی سنت پہ چلو گے، ان کے دین پہ چلو گے، تو تمہارے لیے سرفرازی ہے، تمہارے لیے کامیابی ہے. عند الملائکہ، اللہ کا ثنا کرنا ملائکہ کے سامنے. ملائکہ کیا ہے اس کو سمجھے آپ. اللہ کی مخلوقات میں اللہ نے آسمان کو، زمین کو، ملکوت کو، انسان کو، جنات کو، شجر کو، حجر کو، عالم نباتات کو، ساری مخلوق کو اس نے بنایا. یہ اس کی مخلوقات ہے نا، سب کو اللہ نے بنایا. اب رب تبارک و تعالی عز و جل کی مخلوقات میں مستدرک حاکم کی مستدرک ہے. یہ حدیث کی کتاب اللہ پر بڑی ہی معتبر اور مستند کتاب ہے، کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا. حاکم نے اپنی مستدرک میں اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اگر مان لو 10 حصے کیے جائیں. کتنے؟ 10 حصے کیے جائیں، اور 10 حصوں میں 9 حصہ ہو اور 1 حصہ ہو. 9 اور 10، 9 اور 1 کتنا ہوگا؟ 10. 9 حصہ اور 1 حصہ، تو 1 حصے میں تمام مخلوقات ہے. 1 حصے میں کتنا ہے؟ زمین ہے، آسمان ہے، اور جنات ہیں، انسان ہے، سب ہے. اور 9 حصے کتنے ہیں؟ ملائکہ کے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملائکہ کی تعداد کتنی زیادہ ہے. یعنی 9 حصہ جو ہے یہ ملائکہ کی ہے، اور 1 حصے میں تمام مخلوقات ہیں. ایک حدیث پاک میں یہ ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، انسان پہ جو موکل ہوتے ہیں فرشتے لگائے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ 10 صبح اور 10 شام. تو گویا کہ ہر انسان کے لیے کم سے کم 20 فرشتے موکل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جو مختلف امور پر متعین ہوتے ہیں. تو اب ایک انسان، اور اس دنیا میں اس انسانوں کی آبادی کو جوڑ لیجیے، 7 ارب ہو یا اس سے زیادہ ہو، جتنا بھی ہو، تو اب 7 کو 20 میں ضرب دیجیے تو 20واں حصہ ملائکہ کا ماننا پڑے حدیث کے اعتبار سے، اور 1 حصہ یعنی کم سے کم یہ ہے. تو 10 حصے میں 1 حصہ میں تمام مخلوقات، اور 9 حصے میں صرف تمام فرشتے. اب تمام فرشتے جب خالق کائنات عز و جل کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، وہاں اللہ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے، وہاں اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے. یہاں یہ چند نعتوں کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، چند سلام کو نہیں برداشت کر پاتے ہیں، دعا سے پہلے سلام کو نہیں برداشت کر پاتے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کو برداشت نہیں کر پاتے، جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام کو برداشت نہیں کر پاتے. ارے تم نے کیا سمجھا ہے اپنے نبی کی شان کو؟ اس نبی کے بارے میں تو قرآن کی آیتیں یہ میرے اور آپ کے گھر کی بات نہیں، قرآن بیان کرتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. درود معنی کا پڑھنے کا میں نے معنی بتا دیا کہ اللہ کے درود پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ عز و جل اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے، ثنا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ اپنے گھر کی بات نہیں بلکہ امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ سے اس کو روایت کیا، اور حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں.
اور یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، اور عبداللہ ابن عباس نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی وجہ ہے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم دیا کہ جب میں رب اور خالق و مالک و رازق، قادر و قدیر، سب کا مالک و مختار ہونے کے باوجود میرے محبوب کے لیے میری محبت کا عالم یہ ہے کہ خالق ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے محمد کو بھی اسی نے پیدا فرمایا، اسی نے وجود بخشا، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا رب العالمین ہے، ہر نبی کا بھی وہی رب ہے، ہر رسول کا بھی وہی رب ہے، ہر نبی کا وہی خالق ہے، ہر ایک کا خالق و مالک وہی ہے۔ جب رب اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے تو اللہ نے جو حکم دیا، اے ایمان والو، اب اس کے معنی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے دوستو، صحابہ کرام بے قرار رہتے تھے کہ یا رسول اللہ کیسے درود پڑھیں، کہاں پڑھیں، کیسے پڑھیں۔ اور ایک بات اور میں بتاؤں، یہ درود شریف کا مشغلہ آج کا نہیں ہے، آج کا نہیں ہے۔ جو لوگ درود شریف سے چڑھتے ہیں ان کو ایک میں بات بتلاتا ہوں جس کو امام ساوی نے اور دیگر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا جب نکاح ہو رہا تھا اور فمال الیہا، تو حضرت آدم کی طرف متوجہ ہوئے تو حکم ہوا کہ پہلے مہر ادا کرو، حتی تودیہ مہرہا، آدم پہلے حوا کے مہر کو ادا کرو۔ تو مہر کیا، جنت کی کوئی کیا چیز دی جائے، کوئی چیز بھی دی جا سکتی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے تفسیر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آدم کو حکم دیا گیا کہ تمہارا جب نکاح ہو رہا ہے حضرت حوا کے ساتھ تو میرے نبی پر درود پڑھ لو، 7 مرتبہ پڑھ لو، 11 مرتبہ پڑھ لو، مختلف روایتیں جو آئی ہوئی ہیں۔ یعنی نبی پر درود پڑھنا یہ اتنا مرغوب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس نکاح عظیم کے موقع پر ان کے مہر میں جس چیز کو رکھا گیا وہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب پر۔ یہی وجہ ہے سلف سے لے کر کے خلف تک سب سے محبوب و منظور جو وظیفہ تھا وہ درود شریف کا۔ صحابہ کرام سے روایتیں موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں، تابعین سے، تبع تابعین سے، پھر یہ سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہا اور چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پر جو کتابیں ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں، اب تو میں نے خود حرم شریف میں یہ محسوس کیا، یعنی مذہب کے نام پہ گنڈا گردی جو بیان لوگ کرتے ہیں کہ کوئی درود مت پڑھو، کوئی درود نہیں پڑھو، اگر پڑھنا ہے تو وہی نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھو، اس کو بھی چکوڑ دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی ہم کہاں منع کرتے ہیں، اگر اسی کو پڑھو، اسی کو پڑھو، جو پڑھنا چاہو پڑھو، لیکن ان درود کے صیغوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہو۔ تو ڈائریکٹ چونکہ وہ ہاتھ پکڑ نہیں سکتے، لیکن اس کو قطر بیوت کرنے کے لیے یہ کرو، وہ نہ کرو، یہ کرو یا نہ کرو، وہاں بھی وہ قطر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ذکر مصطفیٰ کی بات ہے، بڑے خاک ہو جائیں، جل جانے والے، ان کا ذکر تو خالق کائنات نے جب بلند کر دیا اور ان کے نام کو جب خود محمد رکھا ہے، اور محمد اس ذات کا نام ہے کہ جس کی ہر دم، ہر ہم لحظہ تعریف کی جائے اور جن کی ثنا بیان کی جائے، تو ان کے ذکر کو، ان کے درود کو، ان کے سلام کو کون روک سکتا ہے؟ یہ ٹوٹ پجیے، یہ جھولا کی جمع، اللہ اکبر، یہ روک پائیں گے؟ یہ ختم کر پائیں گے؟ کون روک پائے گا؟ ملائے اعلیٰ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اگر دوستو خالق کائنات نے صرف یہ نہیں بلکہ خالق کائنات نے 70,000 صبح 70,000 شام فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے ہمیشہ تم درود پڑھتے رہو۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا گیا ہے، جو بھی ان کا امتی درود پڑھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن خاص جمعہ کا کر دیا ہے کہ جمعہ کا دن جیسے ہی آتا ہے پیارے نبی پر جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو بطور خاص بارگاہ مصطفیٰ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، فضیلت کے باب میں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے۔ سوال ہوا کہ اتنی وسیع کیسے ہوئی؟ یہ وسیع اس لیے ہوئی کہ کثرت کے ساتھ پیارے نبی کے امتی جو درود پڑھتے ہیں اس کی برکت سے رب تبارک و تعالی جنت میں وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔
تو یہ قرآن پاک فرقان حمید کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلام پڑھو، سلام پڑھنے کا جو حق ہے، کثرت سے سلام پڑھو۔ سلموا تسلیما کا معنی ہے خوب خوب سلام پڑھو، سلام اس طرح سے پڑھو جو سلام پڑھنے کا حق ہے۔ سلام پڑھتے رہو، کبھی سلام کو نہ چھوڑو، کبھی درود کو نہ پڑھو چھوڑو۔ فرائض و واجبات جو خالق کائنات نے تم پر اپنے حکم سے نبی کے ذریعے کر دیے ہیں، سننے موقدات ہیں، ان سے تم کو جب فراغت مل جائے تو درود ایسی عبادت ہے کہ خالق کائنات بلا شبہ اس کو مقبول فرماتا ہے۔ اسی لیے جب بھی وقت ملتا ہے اہل سنت و جماعت پیارے نبی سے محبت رکھنے والے وہ اپنی مجلسوں کو بغیر درود و سلام کے نہیں چھوڑتے، درود و سلام سے سجاتے ہیں تاکہ ان کی نمازیں بھی مقبول ہو جائیں، ان کا روزہ بھی مقبول ہو جائے، ان کی تراویح بھی مقبول ہو جائے، ان کا حج بھی مقبول ہو جائے، اس لیے کہ خالق کائنات درود و سلام کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہی اگر عشق رہا، محبت کی یہی حال رہی تو خالق کائنات یقیناً ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب ان کی سواری آئے گی تو اس دنیا میں جو ان پہ درود و سلام پڑھتے رہے ان کو بھی توفیق ملے گی کہ وہ پیارے نبی کی سواری تشریف لانے پر پیارے حبیب پر درود و سلام کے نذرانے نچھاور کریں گے۔ اور جو اپنے نبی پر درود و سلام کے نذرانے نچھاور کرتے ہیں وہ اپنے نبی کی شفاعت کے حقدار ہوتے ہیں، نبی کی شفاعت کے مستحق ہوتے ہیں۔ جو درود و سلام کے منکر ہوتے ہیں، نبی کی شان میں قیل و قال کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی وہ مردود ہیں اور آخرت میں بھی وہ مردود ہوں گے۔ اس لیے کہ خالق کائنات ایسے لوگوں کو نہ کبھی قبول کرے گا نہ منظور کرے گا جو اس کے نبی کی شان میں کسی طرح کا چون و چرا کریں، قیل و قال کریں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا۔ یہی وجہ ہے دوستو، صحابی رسول حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متا تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، پوچھنے والے تو صحابی ہیں، قیامت کب آئے گی پوچھنے والے صحابی ہیں۔ آقا نے فرمایا قیامت تو آئے گی اپنے وقت پر، معطلھا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابی سے زیادہ کوئی نمازی ہو سکتا ہے؟ صحابی سے زیادہ پابند شرع کون ہو سکتا ہے؟ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صحابی جو ہے پابند شرع ہوتا ہے، ہر عبادت کا ذخیرہ سب سے زیادہ ان کے پاس ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی شان کا عالم کیا ہے! لیکن ایک صحابی وہ اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی عبادت چند سجدوں جو کر کے اس پہ تکبر اور کبر و غرور کرتے ہیں۔ یہ خوش کے لوگ صحابی کے ایمان کو دیکھو، ان کے طریقے کو دیکھو، ان کا طریقہ حضور سے کیا تھا، دین کے سلسلے میں ان کی سمجھ کیا تھی۔ میرے آقا نے فرمایا معطلھا، کیا تم نے تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر، صحابی ہو کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ ہاں، نماز تو پڑھتے رہے لیکن شان دیکھو تواضع کی۔ حج و زکوٰۃ اور عبادات کے توشے تو بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن ہاں یا رسول اللہ ایک بات ہے، آپ سے میں بہت ٹوٹ ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہوں۔ قیامت کی تیاری کے لیے کیا کہا؟ نماز کو لائے، کسی عبادت کو لائے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے نماز بلا شبہ فرض ہے، جو نماز کو جان بوجھ کر کے ترک کرتے گناہ کبیرہ کا مستحق ہوتا ہے، مستحق نار وہ ہوگا۔ سب کو معلوم تھا، ان کو بھی معلوم تھا، لیکن صحابی کو معلوم تھا کہ یہ نماز کی فرضیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر اس میں حب مصطفیٰ نہ ہو، پیارے نبی کی عظمت نہ ہو تو یہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ اب آپ نے اسی محبت کا اظہار کیا، یا رسول اللہ اس کے لیے تو میرے پاس بہت زیادہ کوئی سامان نہیں ہے، لیکن آپ سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو حضور کو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ آج کا اگر یہ ذہن جو ظالم کا ذہن ہے ان کے اعتبار سے تو حضور کو نکیر کرنا چاہیے تھا، ارے نماز تم کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، تم کو یہ کرنا چاہیے، تم نے یہ کرنا۔ لیکن میرے آقا نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ان البراء مع من حبا، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ میرے صحابی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہاری نماز بھی قبول ہوگی، تمہارا روزہ بھی قبول ہوگا، تمہارا حج بھی قبول ہوگا۔ یہ صدقہ ہے میری محبت کا، تو تمہارا حشر بھی میرے ساتھ۔ یہ چند سجدے کر کے
अज़मत मुस्तफ़ा के बट्टे लगाने में, उम्मत मुस्तफ़ा में तफरका बाजी करने में और इधर उधर की चूनो चरा करने वाले तुमको और कोई मज़मून नहीं मिलता? तुमको यही टॉपिक मिलती है कि ये है तो नहीं, वो है तो को नहीं। अल्लाह अकबर। जो नबी का गुलाम है, नबी का जो कलमा पढ़ता है, वो शरीयत की पाबंदी करता है, उसको शरीयत की पाबंदी करनी चाहिए, उसको फर्ज जानना चाहिए, वाजिब को वाजिब जानना चाहिए, सुनने मौक़िदात को मौक़िदात जानना चाहिए, फ़राइज़ की अहमियत का अंदाज़ा करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात है, ये सारी चीज़ें तो इसलिए हैं कि खालिक़ कायनात ने प्यारे हबीब की गुलामी की निस्बत में अता किया है। अगर इसी गुलामी की निस्बत में फ़र्क आ जाएगा तो कोई चीज़ काम नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है, फिर दोबारा तर्जुमा सुने, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके तमाम फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। तो ऐ ईमान वालो तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ो। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला